ناول ہے اہل وفا کی ری تلک، جس کے رائٹر ہے نیلم ریاست، یہ اس کی دوسری پارٹ ہے۔ وہ شیخو پورہ سے واپسی پر سیدھا ہسپتال آیا تھا۔ ابھی کوریڈور میں ہی تھے جب عہد کے رونے کی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر سب سے پہلے وہ خود اندر داخل ہوا۔ عہد اماں کی گود میں تھا اور دونوں دادی پوتا ہی مقابلے میں رونے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عہد کا والیوم انتہائی اونچا، جبکہ اس کے برعکس اماں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ظارف پر نظر پڑتے ہی وہ برس پڑیں۔ شاباش ہے بیٹا، بے بس و لاچار یہاں اس موئے بیڈ پر پڑی ہوں اور تم دوپہر سے یوں غائب۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فاطمہ اور ان کے پیچھے عافیہ کو دیکھ کر سفینہ کو اپنی بات بھول گئی۔ ظریف ان کی گود میں سے عہد کو اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں ملی۔ پھر جب فاطمہ نے ظریف کی کال سے لے کر رخصتی کی ساری کہانی سنائی تو سفینہ کے چہرے پر پرسکون لہر دوڑ گئی۔ عافیہ کو ساتھ لگا کر ڈھیر سا پیار کیا، ساتھ ہی اپنے بیگ میں سے جتنی رقم رکھی تھی نکال کر ساری اس کے ہتھیلی پر رکھ دی۔ سدا سہاگن رہو، اللہ سچی خوشی سے نوازے۔ ظریف جو کہ اس ساری کارروائی سے بور ہو رہا تھا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اماں جس نرس کو میں عہد کے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ فاطمہ نے ناک چڑھا کر مکھی اڑائی۔ تمہارے جاتے ہی میں نے اس کو دفع کر دیا۔ کمبخت کو شاید فلو تھا، مسلسل ناک ہی پوچھے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے تو بیمار نہیں کروانے تھے۔ سفینہ کی بات پر اگر اس نے ضبط کیا تو فاطمہ نے بھی حد ہی کر دی۔ فوراً بولی، چلو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، عافیہ آ گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظریف نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے آپ دونوں خواتین حد ہی کرتی ہیں۔ آپ کی عافیہ کے پاس آئی ہوپ کوئی جادو کی چھڑی ہو جس کے ساتھ آنکھ جھپکتے ہی سب کچھ بدل دے گی۔ اس کے طنز کو سفینہ اور فاطمہ نے تو گھوری سے نوازا، جبکہ جس کے حوالے سے کہا گیا تھا وہ سر جھکا کر بیٹھی فرش کا ڈیزائن جانچ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ اس نے ظریف کی بات سنی بھی تھی کہ نہیں، پر دل میں وہ جو سوال نکاح کے وقت سے ہی سر اٹھا رہے تھے کہ آیا وہ اس نکاح کے لیے مانا کیسے، کیونکہ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ جب عہد کی پیدائش کے وقت فارہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد سے دونوں بچوں کو سفینہ نے سنبھالا تھا، اور وقتاً فوقتاً یہ بات بھی کانوں میں پڑتی رہی تھی کہ فاطمہ اور سفینہ نے ظریف کو عافیہ سے شادی کرنے کا بولا ہے، کیونکہ سفینہ کی جب کچھ ماہ پہلے شوگر شوٹ کر جانے کی وجہ سے کئی دن بیمار رہی تو ہر دفعہ فاطمہ ہی ریسکیو کو آتی تھی۔ ظریف پر شادی کا دباؤ بھی ڈالا جاتا، اس کو شادی کرنے سے انکار نہیں تھا، بس جس کے ساتھ ماں اور پھوپھو کروانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کروانے سے انکار تھا۔ مگر ابھی سفینہ کی حالت اور سچویشن دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ کیوں ہار گیا تھا۔ ماں کی خواہش پر عمل اس نے دل سے نہیں بلکہ مجبوری میں کیا تھا۔ فاطمہ کی آواز پر وہ چونکی۔ ظریف، عہد عافیہ کو پکڑاؤ اور جا کر گاڑی میں رکھا کھانا اور مٹھائی نکال لاؤ۔ خود وہ مصطفیٰ کو اٹھانے لگی جو دادی کے بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ آپ نے مجھے نیچے ہی بتانا تھا نا کہ ان بیگز میں کھانا ہے۔ اب میں پھر اتنی دور پارکنگ لاٹ تک جاؤں، پھر واپس آؤں، آدھا گھنٹہ تو ادھر ہی برباد ہو جائے گا۔ ابھی مجھے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے، اور اماں چھٹی کرنے کا مشورہ بھی مت دیجیے گا۔ آج کے دن چھٹی کا مطلب نوکری کو ٹاٹا بائے بائے بولنا ہے۔ اماں کو کچھ کہنے کے پر تولتے دیکھ کر اس نے پہلے ہی انہیں چپ کروایا۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بھلا تم سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اس نے عہد کو پھپھو کی گود میں ڈالا۔ سفینہ نے ہدایت دی، ظریف ایسا کرو، عافیہ اور بچوں کو گھر چھوڑاؤ، ادھر عہد بیمار ہی نہ پڑ جائے، اور ہاں واپسی پر 2 سرہانے اور چادر لے آنا۔ عافیہ بیٹی معاف کرنا، تمہارا روایتی استقبال نہیں کر پائی، پر تم دل پر مت لینا، ایک دفعہ گھر آ جاؤ۔ ظریف نے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو گود میں اٹھاتے ہوئے اماں کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اماں بقول آپ کے اور پھپھی کے محترمہ عافیہ کافی سمجھدار خاتون ہیں، تو پھر آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہونی تو نہیں چاہیے۔ حقیقت تو یہاں اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اور عافیہ بی بی، تم عہد کو اٹھا کر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اماں کی راجدھانی میں چھوڑ کر آؤں۔ عافیہ تو تھی ہی ایک عرصے سے حکم کی غلام، اسی طرح فوراً اٹھی، عہد کو سینے سے لگایا، اس کا فیڈر وغیرہ تھام کر سفینہ کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا جو کہ ظریف کی زبان سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ جاؤ بیٹی، اپنے گھر جا رہی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظریف دروازے کے باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی عافیہ بھی باہر آئی اس نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر جب تک وہ سیڑھیوں کے قریب آئی وہ آدھی سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ ایک تو ریشمی دوپٹہ جو سر پر بالکل بھی ٹکنے سے انکاری تھا، اوپر سے ہیل والا جوتا جو کہ فاطمہ چچی کے پسند کی تھی، پھر عہد جو کہ اپنی گول مول موٹی موٹی آنکھوں کھول کر اشتیاق سے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھنے میں مصروف تھا۔
جیسے تیسے وہ بیرونی دروازے سے باہر آئی۔ زارب اور مصطفیٰ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ وہ داخلی سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آئی، تبھی جانی پہچانی گاڑی قریب رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زارب اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں مسلتا ہوا مصطفیٰ۔ زارب نے نیچے اتر کر عہد کو تھام کر عافیہ کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو عہد کو دوبارہ اس کی گود میں دے دیا۔ خود آ کر دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی کی جانب ڈال دی۔ عہد نے اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کیا تو مصطفیٰ کی ساری توجہ عہد کو اٹھا کر بیٹھی ہستی کی جانب گئی۔ اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک اندھیرے میں خاموشی سے جائزہ لینے کی کوشش میں مصروف رہا۔ عافیہ کندھے سے لگا کر عہد کو باہر نظر آنے والی روشنیوں کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور سارے عمل میں زبان سے کچھ بولنے کو تیار نہ تھی۔ اچانک زارب کی آواز بلند ہوئی۔ حد ہے ویسے یار عہد، کبھی تھکتے نہیں ہو اپنے ریاض سے؟ بیٹا تو ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا تجھے سنگر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اپنی انرجی کسی اور کام میں صرف کرو۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کے اندرونی روشنی جلا دی۔ اب عہد منہ میں انگلی ڈالے حیرت سے باپ کو دیکھتا، کبھی زور زور سے ہنستے مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ براہ راست باپ سے مخاطب ہوا، پاپا کیا یہ نرس آنٹی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جا رہی ہیں؟ سامنے روڈ سے نظر ہٹا کر زارب نے ایک پل کو بیٹے پر نظر ڈالی۔ ہاں یار، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں تجسس جگا۔ مگر یہ ہمارے ساتھ کیوں رہیں گی؟ ان کا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ بس یار، بیچاری اکیلی ہے، نہ کوئی گھر بار نہ کوئی اپنا، اسی لیے دادو نے اس کو گود لے لیا ہے۔ مصطفیٰ نے ہمدرد اور نرم نظروں سے عافیہ کے جھکے سر کو دیکھا جو اپنی سسکیوں کو مارنے کی کوشش میں مری جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باپ کے کان کے قریب جھکا۔ پاپا آئی تھنک نرس آنٹی رو رہی ہیں۔ زارب نے ایک اچٹتی سی نظر بیک ویو مرر سے اس پر ڈالی۔ یار بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اس کی قسمت تیرے باپ کے ساتھ پھوٹی ہے، رو لینے دو، اتنا سا تو حق بنتا ہے۔ گھر پہنچنے تک مصطفیٰ عافیہ کو رحم بھری نظروں سے دیکھتا گیا۔ دوسرا بھائی اس کی کانچ کی چوڑیاں سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور باپ سنجیدگی سے لب بھیجتے گاڑی چلاتا رہا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا۔ ابھی عافیہ اور بچے گاڑی میں ہی تھے اور صاحب تیزی سے اندر کہیں گم بھی ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ہی اس کو ساتھ آنے کا بولا۔ نرس آنٹی آئیں اندر، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پاپا تو لگتا ہے آفس کے لیے تیار ہونے گئے ہیں۔ عافیہ نے عہد کا سامان مصطفیٰ کو پکڑایا اور عہد کو گود میں لیے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ سوائے پورچ والی لائٹ کے بیرونی باقی سب روشنیاں گل تھی۔ گھر اندر سے کافی کھلا اور بڑا تھا۔ پورچ سے چھوٹی سی گلی پیچھے جا کر ایک دروازے کے پاس رکتی تھی، جہاں ایک اور دروازہ گلی کے دوسرے حصے کی جانب کھلتا تھا، مگر اس وقت اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر مصطفیٰ کی پیروی میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ سامنے کچن ہے، اس کے ساتھ جو گلی نظر آ رہی ہے ادھر گیسٹ روم اور ڈرائنگ روم ہے، اس طرف یہ سامنے والا کمرہ دادو کا ہے، اس کے ساتھ والا میرا اور عہد کا، اور وہ پیچھے والا کمرہ پاپا کا، ساتھ میں اسٹور، پھر پاپا کا آفس، اور بس پیچھے ہمارا گارڈن بہت بڑا ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، ہمارے گارڈن میں مالٹے اور امرود کے پیڑ بھی ہیں۔ مصطفیٰ نان سٹاپ بولنے میں مصروف تھا اور اس کا باپ سرے سے ہی غائب۔ مصطفیٰ مجھے بتاؤ گے دادو بستر اور اپنے کپڑے وغیرہ کدھر رکھتی ہیں؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ تو منہ کھول کر حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا آپ بولتی بھی ہیں؟ دادو کے کپڑے ان کی کبرڈ میں ہوتے ہیں اور بستر وغیرہ ادھر اسٹور میں۔ اس نے ہیل سے پیر آزاد کیے، عہد کو ویسے ہی اٹھائے سفینہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اب اوکھلی میں سر تو آ ہی چکا تھا، پھر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ان کی الماری میں دھلے استری شدہ 2 ہی جوڑے نظر آئے، اس نے نکال کر بیڈ پر رکھے، پھر ادھر ادھر بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی جو جلد ہی مل گیا۔ بیگ میں پہلے اسٹور روم سے 2 چادریں رکھیں، اوپر پھر سفینہ کا لباس، اور ان کے باتھ روم سے ٹوتھ برش پیسٹ کے ساتھ ساتھ صابن تولیہ وغیرہ بھی رکھ دیا۔ بیگ باہر ہال والے صوفے پر رکھنے کے بعد کچن کا رخ کیا۔ لائٹ آن کرتے ہی نظر کھلے پڑے آٹے اور ڈھکن اٹی سالن کی پتیلی کے ساتھ ساتھ سنک کے گرد بکھرے گندے برتنوں پر پڑی۔ یہ سارا گند پاپا نے صبح دودھ گرم کرتے وقت ڈالا تھا، ورنہ دادو تو سب صاف رکھتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آج اللہ رکھی بھی نہیں آئی۔ اس کو روزمرہ کے انداز میں کچن سنبھالتے دیکھ کر مصطفیٰ خاموش نہ رہ سکا۔ اپنی دادی کی صفائی پسند عادت کا ذکر کرنا ضروری جانا۔ عہد بھی گود میں ہی تھا۔ دھونے والے سارے برتن سنک میں رکھتے ہوئے وہ مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، مصطفیٰ آپ جا کر اپنے پاپا کو بتا دو کہ جو بیگ باہر رکھا ہے وہ ہسپتال لیتے جائیں، اور میں چائے بنا کر تھرمس بھر دیتی ہوں، وہ بھی لے جائیں۔ مصطفیٰ سر ہلاتا ہوا باہر کو جانے لگا کہ اسی وقت زارب کا چہرہ کچن کے دروازے میں ابھرا۔ وہ یقیناً عافیہ کی بات سن چکا تھا
اس لیے بولا چائے بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بس ان کو کھانا اور کپڑے دیتا ہوا جاؤں گا، باہر چوکیدار ہر وقت رہے گا، اور ویسے بھی یہ سیکیورڈ علاقہ ہے تو ایسی ویسی کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں۔ میں اماں کا موبائل لے جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو انہیں فون کر لینا، خاص کر عہد تمہارے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ اس کا رونا بند رکھنے کے لیے اماں سے جادو ٹونے پوچھ لینا، فون نمبرز فون سٹینڈ پر پڑی کاپی میں ہی سب درج ہے۔ وہ نہا دھو کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے بجائے 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ عافیہ نے نہ ہی اس کی طرف رخ کیا، نہ ہی مڑ کر دیکھا، ویسے ہی سنک کے سامنے کھڑی رہی۔ سارے دروازے میں چیک کر چکا ہوں، بس میرے نکلنے کے بعد ہال کا دروازہ بند کر لو۔ اپنی بات پوری ہوئی تو وہ یہ جا وہ جا، گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی جب وہ کچن سے نکل کر دروازہ بند کرنے آئی۔ دروازہ لاک کرتے ہی دوبارہ کچن میں آ گئی، نئی دیگچی نکال کر دودھ گرم کرنے کو رکھا، ساتھ ہی فریج کھول کر جائزہ لیا۔ بریڈ، انڈے، مکھن، جیم سبھی موجود پایا۔ عہد کو اس کی واکر میں ڈالنا چاہا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اس کی گود میں آتے ہی پھر چپ، گود سے اترتے ہی پھر چلا اٹھا۔ مصطفیٰ نے اپنے ماتھے پر دادی کے سٹائل میں ہتھیلی ماری اور بولا، چلو جی یہ پھر شروع ہو گیا، اب یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی یہ دادوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے، انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھو نرس آنٹی، میں آپ کو چاکلیٹ سینڈوچ بنا کر دیتا ہوں، عہد کو بھی میرے چاکلیٹ سینڈوچ پسند ہے۔ مصطفیٰ واپس فریج کی جانب گیا، مکھن، چاکلیٹ اور بریڈ نکال کر میز پر رکھنے کے بعد ایک دراز سے پلیٹ اور چھری نکال لایا اور لگا اپنے سینڈوچ بنانے۔ عافیہ مسکراتے ہوئے دلچسپ نظروں سے اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جبکہ عہد ساری کارروائی پہ ہاتھوں سے تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ دودھ ابلنے پر اس نے ٹھنڈا کر کے ایک گلاس بھر کر مصطفیٰ کے سامنے رکھا، ایک کپ میں عہد کے لیے اور ساتھ ہی اس کے 2 فیڈرز بھی بھر دیے۔ جب واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی، مصطفیٰ نے سب کے لیے 2 سینڈوچز بنا کر پلیٹ میں رکھ دیے اور حیرت سے اس کو پوچھا، آپ نے اپنے لیے دودھ نہیں نکالا؟ اس کے سوال سے زیادہ اس کے ایکسپریشن پر چونکی تھی۔ نہیں بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے، اسی لیے آپ شروع کرو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مایوسی نظر آئی جس نے عافیہ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ مزید بولا، کیا آپ کو میرے بنائے سینڈوچز پسند نہیں آئے؟ پھر بولا، اوہ میں نے بنانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے اس لیے، آئی ایم سوری، میں بھول گیا، میں ابھی ہاتھ دھو کر آپ کے لیے بنا دیتا ہوں۔ وہ جو ہکا بکا ہو کر اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے اس قدر احساس بھرا اور پیارا لہجہ سن رہی تھی، اتنے پیار سے تو آج تک اپنے ماں جائیوں نے بھی بات نہیں کی تھی، یہ تو اس کو جانتا تک نہ تھا۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک دیا، جو کہ اب پریشانی سے اس کے بہتے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بنائے سینڈوچز بہت مزے کے لگ رہے ہیں، تم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانا شروع کرو، میں اپنے لیے دودھ نکال لاؤں؟ آخر چاکلیٹ کا مزہ تو دودھ کے ساتھ ہی ہے نا۔ آنسو صاف کر کے زبردستی مسکراتے ہوئے اپنے لیے دودھ نکال کر لے آئی۔ تینوں نے مزے لے لے کر اپنا ڈنر ختم کیا ہی تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کسی دادا ابا کی طرح بولا، میں دیکھتا ہوں۔ عافیہ کے چہرے پر بے اختیار پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ مصطفیٰ باہر نکل گیا اور کچھ لمحوں بعد اس کی آواز آئی، ہیلو، یو آر اسپیکنگ ود مسٹر مصطفیٰ ظارف، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ عافیہ واقعی اس کے پر اعتماد لب و لہجے کو سن کر حیران سی اٹھ کر کچن سے نکل کر اس کے پاس آئی۔ عہد اس کے دوپٹے کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے کاٹنے کی کوشش میں تھا، ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو مسلتا۔ اس کارروائی میں اس نے اپنے منہ پہ لگے چاکلیٹ عافیہ کے دوپٹے اور آستین پر بھی لگا دیا، مگر عافیہ کو کب اپنے قیمتی سوٹ کے خراب ہونے کا کوئی صدمہ تھا جو وہ نوٹس لیتی۔ اس کی توجہ ساری مصطفیٰ کی جانب تھی۔ وہ اتنی عمر سے ہی اتنا سیاہ اور بردبار کیسے تھا؟ عافیہ تو اپنی 30 سالہ زندگی بس ضائع ہی کر چکی تھی، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یوں وہ کبھی مصطفیٰ جیسی بن سکتی ہے جو کسی کو بتا رہا تھا۔ پاپا ہمیں چھوڑ کر اسی وقت چلے گئے تھے۔ نہیں، کھانا ہم نے کھا لیا ہے، بلکہ نرس آنٹی کو میرے سینڈوچز بہت پسند آئے۔ کیوں؟ وہ نرس آنٹی کیوں نہیں ہے؟ پاپا نے تو کہا وہ نرس آنٹی ہیں، مگر میری مما کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ مما کیسے ہو سکتی ہیں؟ کچھ دیر تک خاموش ہو کر دوسری جانب سے آنے والی آواز کو سنتا رہا۔ عافیہ سانس رو کے کھڑی تھی، یہ تک نہ پوچھ سکی کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ یس آئی ڈو لائک ہر، پر جو پاپا کی وائف ہوتی ہیں مگر آپ کی برتھ مدر نہ ہو، دادو وہ تو اسٹیپ مدر ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ میری اسٹیپ مدر ہیں؟ جیسے اسٹیپ موم مووی میں سوزین سیرا ڈان کے مرنے کے بعد جولیا رابرٹ اس کے بچوں کی اسٹیپ مدر بنتی ہے۔ پر دادو، جولیا تو سوزین کے ہسبینڈ کی گرل فرینڈ تھی، کیا یہ پاپا کی گرل فرینڈ بھی ہیں؟
نہیں، آپ فکر نہ کریں، مصطفیٰ کوئی ill mannered انسان تھوڑی ہے جو نئے فیملی ممبرس کے ساتھ مس بیہیو کریں۔ لیں، آپ آنٹی سے خود بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے فون ساکت کھڑی عافیہ کو تھما دیا۔ عہد اس کے کندھے سے ٹکرے مارتے ہوئے رونے لگا تھا۔ اس نے ڈھونڈ کر حلق سے اپنی آواز برآمد کی، خشک لبوں پر زبان پھیرتے بولی، السلام علیکم آنٹی۔ اس نے عہد کو بہلانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے سفینہ سے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بڑی شرمندہ ہوں کہ ظالم نہ تو تمہیں تمہارا سامان گاڑی سے نکال کر دے کر آیا ہے، نہ کھانے کا پوچھا۔ جب اس پر کام کا بھوت سوار ہوتا ہے یوں ہی سب کام آدھے ادھورے ہی چھوڑتا ہے۔ لو، اب عہد کو یقیناً نیند آ گئی ہے تبھی رو رہا ہے۔ ایسا کرنا، اس کی ٹانگوں کو زیتون کے تیل سے ہلکی ہلکی مالش کر کے اس کے کپڑے بدل دو، ساری رات آرام سے سوتا رہے گا۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ اس نے ریسیور میز پر رکھا اور عہد کو بہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے پہلے ریسیور کریڈل پر ڈالا، پھر اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ مصطفیٰ، بھائی کے کپڑے کدھر ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر چونکا ضرور، مگر کچھ پوچھے بغیر مطلوبہ جگہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ عافیہ کو عہد کی ہر چیز وہیں رکھی مل گئی، حتیٰ کہ بیبی لوشنز، کریمیں، پاؤڈر، بیبی آئل، ہلکے پھلکے کھانسی بخار کی شربت۔ اس نے عہد کو وہاں موجود سنگل بیڈ جو کہ مصطفیٰ کا تھا اسی پر لٹا کر، کپڑے اتار کر، تیل ہاتھوں کو لگا کر دھیرے دھیرے مالش کی۔ عہد مست ہو کر آوازیں نکال رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ حیرت اور فکر مندی سے کھڑا عافیہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے عہد کو کپڑے پہنائے، ناپی ریش کریم لگا کر دوبارہ سے پیمپر لگایا، وہ پوری طرح نیند کی وادیوں میں اترنے کو تیار تھا۔ فیڈر پینے کے دوران ہی سو گیا۔ عافیہ نے اس کو کاٹ میں لٹا کر چادر اڑائی، آنسو صاف کیے اور مصطفیٰ کی جانب توجہ کی۔ ہاں تو ینگ مین، اب کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ چند سیکنڈ کے لیے؟ ہاں تو ینگ مین، اب کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ چند سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ گارڈن میں چلیں گی پلیز؟ اس نے انکار نہ کیا۔ چلو بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ اس کے کہنے پر مصطفیٰ آگے چل پڑا۔ کچن سے ایک دروازہ پچھلے طرف کھلتا تھا۔ عافیہ نے دروازہ کھول دیا، لائٹ بھی جلا دی اور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، باہر ہو کا عالم تھا۔ مصطفیٰ اس کا انتظار کیے بغیر کیاری کی جانب بھاگ گیا، ایک پودے کے پاس چند سیکنڈ رکا اور پھر واپس دوڑ لگا دی۔ عافیہ کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ہاتھ میں گلاب کی ایک کلی تھی۔ ویلکم ہوم پری آنٹی۔ اس نے پہلے پھول کو دیکھا، پھر نیم اندھیرے میں چمکتی ہوئی مصطفیٰ کی آنکھوں کو، اور پھول لے لیا۔ اندر آ کر دروازہ بند کر کے واپس مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ نے 2-3 دفعہ اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مسلسل خاموش تھا۔ آپ کو پھول اچھا نہیں لگا پری آنٹی؟ عافیہ تھکی تھکی سی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، پھول تو کسی کو برے نہیں لگتے مصطفیٰ، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ نے مجھے پری آنٹی کیوں بولا؟ حالانکہ اپنی دادوں سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی اسٹیپ مام ہوں۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ میری اسٹیپ مام تو ہیں، مگر میں آپ کو پری آنٹی ہی بلایا کروں گا کیونکہ آپ میری پری آنٹی ہی ہیں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کم آن مصطفیٰ، میں پریوں جیسی خوبصورت تو ہرگز نہیں کہ میرا نام ہی پری رکھ دیا جائے۔ مصطفیٰ نفی کرتے ہوئے بولا، یہ نام آپ کو میں نے نہیں دیا بلکہ دادوں نے دیا ہے۔ اصل میں ایک دفعہ دادوں نے مجھے ایک مہربان پری کی کہانی سنائی تھی کہ کیسے اس کے ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد ایک ظالم دیو نے پری کو اپنے قبضے میں کر لیا اور 7 سال تک پری پر ظلم کرتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس کو آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد پری کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ پیسے، نہ پیار کرنے والے بھائی بہن، نہ ہی کوئی بیبی۔ وہ سب کا خیال کرتی مگر کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا۔ وہ سب سے پیار کرتی مگر کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا۔ تب میں نے دادوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پری سے پیار بھی کروں گا اور اس کا خیال بھی رکھوں گا، اس کو گھر بنا کر دوں گا۔ اور ابھی فون پر دادوں نے مجھے بتایا ہے کہ جس پری کی کہانی وہ سناتی تھی وہ آپ ہیں۔ جب سے اس بچے سے ملی تھی وہ اسے ایک کے بعد ایک بات پر مسلسل حیران کر رہا تھا۔ اس وقت اس 7 سالہ بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں کہ یہ احساس دل و روح میں بیٹھتا چلا گیا کہ یہ اس کے اتنے سالوں کی آزمائشوں کا انعام ہے۔ اس کے بولے چند جملوں نے دل پر چھائی ساری مایوسی، رسوائی اور تنہائی کی جڑوں میں دراریں ڈال دی۔ اس نے مصطفیٰ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، تم اپنے نام کی طرح اچھے ہو، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے محروم رکھے میرے سپر ہیرو۔ میں نے
یہ سب اس نے دل میں سوچا، زبان سے نہ کہا۔ مصطفیٰ اب آپ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا، پھر رک کر اس سے پوچھا، پری آنٹی آپ کہاں سوئیں گی؟ پاپا کے کمرے میں کہ دادوں کے کمرے میں؟ اس نے مصطفیٰ کو لٹا کر اس پر چادر ڈالی، ساتھ ہی بتایا، میرا کیا ہے سپر مین، میں تو ادھر تم لوگوں کے پاس ہی سو جاؤں گی۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا، آپ نے مجھے سپر مین کیوں بولا؟ عافیہ مسکرا دی، کیونکہ تم میرے چھوٹے سے سپر مین ہی ہو۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں سپر مین کیسے ہو سکتا ہوں؟ سپر مین تو دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیوں سپر مین؟ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے ہو مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں آخری دفعہ کب مسکرائی تھی، اور جب سے تم سے ملی ہوں مسلسل مسکرا ہی رہی ہوں۔ وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولا، نہیں آپ تو روتی ہی رہی ہیں۔ وہ ششدر رہ گئی، کیا اتنی گہرائی سے میرا جائزہ لیتا رہا ہے؟ سو جاؤ مصطفیٰ میرے دوست۔ دروازے کا نائٹ بلب آن کرتے ہوئے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ سارے کمروں کی بتیاں جل رہی تھی۔ عجیب سے ایک احساس میں گھری وہ سارے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے اس کمرے میں آئی جو کہ مصطفیٰ کے مطابق سفینہ آنٹی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک عدد ڈبل بیڈ کے ساتھ الماری، ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ 2 بیڈ روم کرسیاں پڑی تھیں۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ بیڈ کے چادر جو کہ اکٹھی ہوئی پڑی تھی اس نے کھینچ کر سیدھی کر دی، اپنے پیچھے لائٹ اور دروازہ بند کرتی دوسرے کمرے میں آ گئی، جس میں قدم رکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کمرہ کاٹ کباڑ کا سین بنا ہوا تھا۔ سارے فرش پر کھلونے اور ایک عدد ٹرے جس میں موجود برتن بھی سارے فرش کی سیر کر رہے تھے۔ گیلا تولیہ، پانی سے بھرے سلیپر اور بیڈ پر پڑے گندے کپڑے۔ کمرہ کہیں سے بھی اس گھر کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا مصطفیٰ نے یہ زارب کا کمرہ بتایا تھا۔ وہ خیالوں میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، زارب کون ہے؟ میرا شوہر۔ یہ کمرہ اس کا ہے تو مطلب ٹیکنیکلی میرا بھی ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی، ساتھ ساتھ نامحسوس انداز میں چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی عادت سے مجبور۔ عادت بھی کیا، اپنی اب تک کی زندگی کے حالات نے اسے ایسا بنایا ہوا تھا۔ اگر کہیں 2 سیکنڈ فارغ بیٹھ جاتی تو لاشعوری طور پر دماغ میں یہ خیال رہتا کہ اب مجھے اٹھ کر کوئی کام کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈانٹ کر رکھ دے۔ میں ایک آزاد ملک کی غلام شہری ہوں۔ میں اپنی خواہشات کی غلام ہوں، نہ اپنی نفس کی۔ میں بے حس لوگوں کی ظلمت اور جہالت کی غلام ہوں، اور اس غلامی کے ان گنت سالوں بلکہ صدیوں نے میرے پیٹ کا ایندھن بھر کر مجھے سر چھپانے کو چھت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس چھت میں تحفظ، عزت اور سکون کبھی نہ ملا۔ مجھے ایک در سے دوسرے در پھینک کر در بدر کیا گیا۔ میرے اور پالتو جانور میں کوئی فرق نہیں، دونوں مالک کی مرضی کے غلام ہوتے ہیں۔ اپنی لامتناہی سوچ کے سلسلوں کے ساتھ اس نے زارب کا سارا کمرہ سیٹ کر دیا۔ کھلونوں والا باکس بچوں کے کمرے میں رکھا، برتن کچن میں، سارے گندے کپڑے الماری سے بھی نکال کر لانڈری میں ڈالے، اسٹور کی الماری سے لا کر نئی چادر بیڈ پر بچھائی، تکیوں کے کور بھی اسٹور میں ہی۔ الماری کا ایک حصہ دھلے ہوئے تولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے باتھ روم اور کمرے کی فرش دھو کر وائپر مارا، گند جو کہ ایک بیگ میں بھرا تھا ساتھ لے کر باہر آ گئی۔ لانڈری روم میں ہی بڑا سا ڈسٹ بن رکھا تھا، گند پھینکنے آئی تو نظر کپڑوں کی ڈھیر میں الجھ گئی۔ اگر دوبارہ ہسپتال کپڑے بھیجنے پڑے نا تو کتنا مسئلہ ہوگا، یہی سوچ کر اس نے مشین میں گرم پانی کے ساتھ سرف ڈال کر آن کر دی۔ آف وائٹ رنگ کے سارے کپڑے علیحدہ کر کے مشین میں ڈال کر وہاں سے مطمئن ہو کر کچن کا رخ کیا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد برتن دھوئے، تازہ دودھ گرم کیا، تھوڑی سی چاولوں کی کھیر بنائی، سارے دراز اور فریج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مینیو ترتیب دیا۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جہاں کپڑے دھل گئے وہیں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ ڈرائر سے کپڑوں کا آخری پراگا نکال رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پل کو خوف سے دھڑکن تھمی، اس وقت کون ہوگا؟ دستک پھر ہوئی۔ اس نے کپڑے ٹوکری میں رکھے اور لانڈری سے نکل کر بیرونی دروازے کے پاس آ کر ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ وہ اس وقت سیدھا اسٹوڈیو سے آ رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس کو امید نہیں تھی کہ دوسری ہی دستک پر جواب آ جائے گا۔ جب پوچھا گیا تو اس نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کا نام لیا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولوں؟ میں ہوں۔ دوسرے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر رنگین آنچل پر پڑی جو تیزی سے لانڈری کی جانب جا رہا تھا۔ جب تک زارب نے باہر والا دروازہ بند کیا، آنچل لانڈری کے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا تھا۔ زارب کے ماتھے پر الجھن کی لکیر ابھری، پھر غائب ہو گئی۔ وہ بچوں کے کمرے میں آیا تو دونوں کو پرسکون حالت میں سوتا ہوا پا کر اپنی آرام گاہ کی جانب آ گیا۔
یہ سوچ کر ہی کوفت ہوئی کہ کمرہ ابھی بھی گندا ہونا ہے، کیونکہ آج نہ ہی اماں تندرست ہے اور گھر پر تھی، دوسرا گھر سارا دن بند رہنے کی وجہ سے صفائی والی بھی اپنا کام نہ کر پائی تھی۔ کل رات عہد اور مصطفیٰ دونوں سونے سے پہلے اس کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے اور وہ دونوں جدھر بھی محفل جماتے حال تمام کر کے ہی اٹھتے۔ کمرے میں داخل ہو کر ابھی لائٹ آن نہیں کی تھی کہ ایئر فریشنر نے اعصاب پر اچھا تاثر چھوڑا۔ لائٹ آن کرتے ہی صاف ستھرا کمرہ نظروں کے سامنے تھا۔ بھویں اچکا کر سارے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیچاری مڈل کلاس عورت، ہونٹوں پر زہر خنسی مسکراہٹ تھی۔ ڈریسنگ سے باہر آیا تو تن پر ایک ٹی شرٹ اور لانگ نکر تھی۔ چل ضارب، موقع بھی ہے اور دستور بھی، کیا یاد کرے گی بیچاری خوش فہم عورت، تو آم کھا اور اسے پیڑ گننے دے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، محترمہ عافیہ جی، ذرا ادھر تشریف لائیے گا۔ وہ دھلے کپڑے اسٹور روم کے پنکھے کے نیچے پھیلا کر نکلی ہی تھی جب ضارب کی آواز پر ہاتھ میں پکڑی ٹوکری چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ ضارب کی نظر اس پر پڑی جو اسٹور روم میں واپس جانے کے ارادوں میں لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ اب کوئی چارہ نہ تھا اس لیے آ گئی۔ 4-5 قدم کی دوری پر کھڑی رہ کر پوچھا تو نظریں جھکی ہی رہیں۔ کھانا لگا دوں؟ ضارب دروازے کے درمیان ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ بڑے غور سے اس عورت کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا جو اضطراب میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ ضارب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ ٹھنڈا برف محسوس ہوا۔ اس نے عافیہ کی ہتھیلی کھول کر دیکھا۔ گہرا مہندی کا رنگ اس کی سفید ہتھیلی پر بھلا لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر دروازے کے بعد لائٹ بھی بند کر دی۔ دن چڑھ جانے تک وہ اس کے کان کے قریب جھکا اس کی سماعتوں میں اپنے سخت لہجے سے سوٹ پھونکتا رہا۔ وہ اپنے کانپتے جسم اور آنکھوں سے بہتے گرم سیال سمیت اس کو سنتی رہی۔ تم اس گھر میں میری بیوی نہیں بلکہ میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو، اس لیے کبھی بھول کر بھی مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا، کیونکہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایک خریدی لونڈی سی ہے۔ تم میں اور ایک عام نوکرانی میں فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا جنسی تعلق حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ میری ماں کے پوتوں سے پیار اور ہمدردی جتاتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، تم یہ کام مجھے مٹھی میں کرنے کے لیے نہ کرو، کیونکہ میں ایسے بونگے حربوں سے متاثر ہونے والوں میں سے تو نہیں ہوں، اور نہ ہی خود کو روایتی قسم کی عورت ثابت کرنا۔ میری ماں یا بچوں کو کبھی آنچ بھی آئی تو کھلڑی ادھیڑ لوں گا۔ میرے گھر میں رہو گی، میرا کھاؤ گی، میرے نام سے پہچانی جاؤ گی، اس لیے اگر کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ تو باہر کہیں مت دیکھنا، چپ چاپ اس کمرے میں آ جانا، میں یہی سمجھ لوں گا تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں۔ معصوم دل اور سہمی ہوئی روح تھر تھرا کر رہ گئی۔ ایک سوچ ذہن کی سلیٹ پر چپک گئی، میں کوئی بازاری عورت تو نہیں، ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، اور سزا کس جرم کی کاٹ رہی ہوں؟ کیا عزت سے سر اٹھا کر جینے کا حق مجھے ہی نہیں ہے؟ آنسو بے آواز نکلتے چلے گئے۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ جب باہر اذانیں ہوئیں، کمرے میں ضارب کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے، جبکہ اس کو نہ نیند آئی نہ ہی اس نے سونے کی کوشش کی۔ خود کو سمیٹ کر اٹھانا چاہا تو معلوم ہوا اس کا دوپٹہ ضارب کے نیچے تھا، جس کو وہیں چھوڑ کر کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی میں آنے سے مرچی سی چبھنے لگی۔ میچی ہوئی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو ہال میں صوفے کے قریب وہ بیگ رکھا نظر آیا جو فاطمہ چچی نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے بیگ پکڑ کر اماں کے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر رکھ کر کھولا اور ایک سادہ سا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم کا رخ کیا۔ پانی کے نیچے جاتے ہی نہ جانے کتنے قیمتی آنسو لڑیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ نہا کر نماز پڑھنے کے دوران اندر کا سارا درد اللہ کی بارگاہ میں اڈیل کر ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گئی۔ عہد کو فیڈر دے کر تھوڑا سبق پڑھنے کی نیت سے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اپنے دھیان سے مگن ہو کر پڑھ رہی تھی جب ایک سر گود میں رکھا گیا تو چونک گئی۔ وہ مصطفیٰ تھا، آدھا سویا آدھا جاگا۔ گڈ مارننگ پری، وہ جو سمجھی تھی کہ سفینہ آنٹی کے دھوکے میں اس کی گود میں آیا ہوگا۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر آنکھ میں پانی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اکٹھے آئی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو میرے پیارے دوست۔ مصطفیٰ نے اس کے آنچل اپنے چہرے پر رگڑا۔ مگر میں آپ کا سپر ہیرو ہوں نا، تو دوست کیوں بولا؟ بے اختیار وہ جھکی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تم تو اب میرے سب کچھ بن گئے ہو، جاؤ شاباش، منہ دھوؤ۔ سپارہ پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ اپنی جگہ پر ہی لیٹا رہا۔ ہاں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، میں پہلے سپارے میں ہوں۔ قاری صاحب نے پاپا کو بتایا کہ مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے اور بڑی جلدی سارا قرآن پڑھ لے گا۔ اس نے قرآن پر غلاف چڑھاتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔
اسکول کدھر ہے؟ گھر کے قریب یا دور؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، گھر سے کافی دور ہے، وین والے انکل کے ساتھ جاتا ہوں۔ عافیہ نے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائیں۔ اسکول کتنے بجے لگتا ہے اور گھر سے کتنے بجے جاتے ہو؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ ہیڈ ڈسٹرب نہ ہو۔ 7:30 بجے اسکول کی بیل ہوتی ہے اور 6:45 بجے انکل لینے آتے ہیں۔ عافیہ نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 6:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر تو اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے وین والے انکل کے آنے میں تو صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ لنچ گھر سے لے کر جاتے ہو کہ اسکول میں ملتا ہے؟ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں، اسکول سے لنچ لینے کی دادو کبھی اجازت نہیں دیتی، اور تو اور باہر سے اسکول آف ہونے کے بعد بھی کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماما تو پھر بھی اجازت دے دیا کرتی تھی، پر دادو پوری ہٹلر ہے۔ عافیہ نے قرآن الماری کے اوپر اونچی جگہ سمجھ کر رکھ دیا اور خود جلدی سے کچن میں آ کر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے ایک پراٹھا بنایا۔ سالن پہلے ہی تیار تھا۔ وہ مصطفیٰ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اب اس کے لیے جلدی جلدی میں لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ جب وہ اسکول بیگ اٹھائے کچن میں آیا تو بس جوتے پہننے باقی تھے، جو اس نے کرسی پر بیٹھ کر پہنے۔ پھر سنک سے ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتا گیا کہ دادو لنچ باکس میں کیا کیا چیزیں رکھتی ہیں۔ عافیہ نے وقت کی کمی ہونے کے باوجود 2 سینڈوچز، کچھ انگور، ایک چاکلیٹ اور 2 چپس کے پیکٹ رکھ کر باکس اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ پیسے کتنے لے کر جاتے ہو؟ باہر سے چوکیدار نے آواز لگائی۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کا گاڑی آ گیا، فوراً آؤ۔ پیسے رہنے دیں، میرے پاس ابھی ہیں۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تسلی دی اور بیگ کندھے پر ڈالنے لگا تھا جب عافیہ نے پکڑا اور بولی، چلو آؤ، میں باہر چھوڑاتی ہوں۔ مصطفیٰ بغیر کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر چوکیدار دروازے کے پاس کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی مصطفیٰ نے پہلے تو سلام کیا، پھر تعارف بھی کروایا۔ خان بابا، ان سے ملے، یہ پری ہیں، پاپا کی وائف اور میری دوست۔ اور پری، یہ ہمارے خان بابا ہیں، پیچھے کوارٹر میں ہی رہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ۔ عافیہ نے جھجکتے ہوئے سلام کر دیا، جس کا جواب خان بابا نے بڑی گرم جوشی سے دیا۔ مصطفیٰ نے عافیہ کو ہاتھ سے خدا حافظ بولا۔ خان بابا نے اس کا بیگ پکڑا اور گیٹ تک چھوڑنے چلے گئے۔ جب تک کہ مصطفیٰ کی وین چلی نہ گئی وہ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے ہسپتال کے لیے نکلنا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ورنہ میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ ریسٹورانٹ سے اماں اور پپھو کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی، اپنے اتنے قریب سے ظریف کی آواز سن کر بری طرح اچھل کر رہ گئی، جو نہ جانے کب آ کر وہاں کھڑا ہوا تھا اور اپنی بات پوری کرتے ہی پلٹ گیا، مگر اس کے وجود کی خوشبو عافیہ کو اپنے حصار میں لے کر چومنے لگی اور اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی واپس کچن میں آئی، مگر سمجھ نہ آیا کہ پراٹھے کھاتے ہیں یا چپاتی بناؤں۔ اس کو کیا علم کیسا ناشتہ لیتا تھا، کچھ سوچ کر چپاتی ہی بنائی، ساتھ میں قیمہ مٹر اور آلو کی بھجیا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں آ کر بیٹھتا، عافیہ نے کھانا ہال کی ٹیبل پر لگا دی، لسی رکھ کر پلٹ رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اسے دیکھتے ہی بولا، عہد کو تیار کر دینا، میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تک نہ، بس اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ کھانا پیک کر کے ہر چیز پوری کرتی عہد کے پاس آئی، جو ابھی تک سو رہا تھا۔ بیڈ کے دراز سے اس کا لباس اور دیگر چیزیں نکالنے کے بعد اس نے سوتے ہوئے کا منہ گیلے کپڑے سے صاف کر کے اس کے کپڑے بدل کر تیار کر دیا۔ ظریف پہلے کھانا لے جا کر گاڑی میں رکھایا، پھر آ کر بیبی سیٹ میں سوئے ہوئے عہد کو لا کر سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد مڑا تو عافیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جو ایک بیگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ نگاہیں عہد پر تھی۔ یہ اس بیگ میں عہد کے فیڈرز وغیرہ ہیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر گاڑی میں رکھا اور اگلا حکم دیا، تم اندر جاؤ تاکہ میں دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی خان بابا کو دے دوں۔ مصطفیٰ کے آنے پر بابا دروازہ کھول کر اسے اندر بھیج دیں گے، تب تک تم اپنی نیند پوری کر لو۔ پہلے ہی اماں بیمار ہو گئی ہیں، میں مزید کسی کے ذمہ داری کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں۔ عافیہ ایک نظر عہد پر ڈال کر واپس مڑ گئی۔ دل کو ظریف کے الفاظ سے کوئی خوش فہمی نہیں ہوئی، کیونکہ دل خوش فہم تھا ہی نہیں۔ اماں کے بیڈ روم میں کمبل اوڑھ کر وہ جو لیٹی تو جسم و ذہن اتنا تھکا ہوا تھا کہ کب نیند کی وادی میں اتری کوئی علم نہ ہوا، لمحوں میں ہی بے خبر ہو گئی۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا پارٹ 2۔ جانے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ضرور 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 کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔